کہ چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی, آٹے کی قیمت کم نہیں ہو رہی, دالوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورننس موجود ہی نہیں ہے. کیسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 58 روپے بڑھائے اور 8 روپے کم کر کے احسان جتا رہے ہیں ہمارے اوپر. روپے کی ویلیو بڑھنے کے نتیجے میں جو امپیکٹ اس کا مہنگائی کی کمی پہ ہونا چاہیے, قیمتوں پہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو سکا ہے, اور اس کے نتیجے میں عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا. اس لیے اگر پورا میڈیا صبح سے لے کر شام تک یہ بتاتا رہے گا کہ آج 0.5 روپی قیمت میں کمی ہو گئی ہے ڈالر کی, لیکن اس کے ساتھ اگر یہ نہیں بتائے گا کہ چینی کی قیمت کم نہیں ہو رہی, آٹے کی قیمت کم نہیں ہو رہی, دالوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی, تیل کی قیمت کم نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ڈالر کی ویلیو بڑھنے کا تو اثر پڑتا ہے, کم ہونے کا اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی گورننس موجود ہی نہیں ہے, اور جب گورننس موجود ہی نہیں ہے تو جو چاہے قیمتیں بڑھا لے اور جس کے لاٹھی اس کی بھینس. تو اس لیے دعوے صرف دعوے رہ جاتے ہیں, عملاً عوام کو ریلیف نہیں ملتا. ابھی پچھلے دنوں پیٹرول کی قیمت میں صرف 8 روپے کی کمی کی گئی, جبکہ اسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 58 روپے بڑھائے اور 8 روپے کم کر کے احسان جتا رہے ہیں ہمارے اوپر. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے, اور یہ قیمت بہت کم ہونی چاہیے, اور اس کو لاک بھی ہونا چاہیے. پہلے بجٹ کے موقع پر قیمتیں بڑھا کرتی تھیں, پھر انہوں نے ہر مہینے کہا کہ جناب اوگرا کے ذریعے سے ہم کریں گے, اب انہوں نے 15 واڑہ کر دیا ہے. تو یہ تو جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں, اور عوام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں, ایک عام آدمی کی کیا اکانومی ہے اس وقت؟ ایک نوجوان کی کیا اکانومی ہے جو اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اپنے کالج میں جاتا ہے, کہ لوگ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیوشنز پڑھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اکثر نوجوان ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیوشن میں جتنے پیسے لیتے ہیں اتنا تو ہمارا پیٹرول پہ پیسے لگ جاتے ہیں, بائک پہ آنے جانے میں ہمارے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں, تو ہم ٹیوشن کہاں پڑھائیں, ہم کوئی کام کیسے کریں؟ کسی کی جاب لگتی ہے کسی جگہ پر, منیمم ویج 32,000 ہے, اول تو اس کے اوپر عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے. لیکن اگر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کی 32,000 ویج کو مان بھی لیا جائے تو اسی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ 10,000 15,000 تک ہو جاتا ہے لوگوں کا. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کوئی ایکسپلائٹ کر رہے ہوں, یہ ایک حقیقت ہے جس سے لوگ گزر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر بجلی کا بم گرتا ہو, پھر اس کے بعد ان کے اوپر مزید مہنگائی بڑھتی ہو, تو اب عملاً صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں. تو لوگ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا چاہتے, لیکن اب اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, بجائے اس کے کہ لوگ اس لیے سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے کہ وہاں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے, وہاں تعلیم بہتر ہو گئی ہے, وہاں ہم جو ہے وہ چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں سے نکال کر یہاں پڑھانا چاہتے ہیں. تو لوگ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے, لیکن سرکار میں تعلیم نہیں ملتی, گھوست ملازمین, گھوست اسکول, سارا نقشہ سب کے سامنے ہے. تو آپ بتائیں کہ لوگ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں, اپنے گھر میں کھانا نہیں کھلا سکتے بچوں کو پراپر طریقے سے. یہ تو ہم اس پہ تو ابھی جا ہی نہیں رہے کہ جو غذائی قلت اور اس میں جو نیوٹریشن چیزیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جو صحت پہ اثرات پڑ رہے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں, گروتھ پہ ان کے جو اثرات پڑ رہے ہیں, ان ظالموں کی وجہ سے جنہوں نے لوگوں کو محروم کر دیا ہے. ان سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ موبائل فون خرید رہے ہیں, ان سے بات کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ریسٹورنٹ پہ لوگ بہت آ رہے ہیں. اور بھائی 3.5 کروڑ کراچی کی آبادی ہے, سارے ریسٹورنٹس کو نکال کر آپ دیکھیں تو 1% بھی آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے کہ جو ان ریسٹورنٹس میں کھانے کھاتے ہیں. 99% لوگ 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں ہمیشہ سے ہم اس مقتدر طبقے کی طرف سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. حکمران طبقے کو گراؤنڈ ریئلٹی کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے, ان کو غریبوں کا اور مڈل کلاس لوگوں کا اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے.